جی ہاں، بات کریں گے آج کپتان کی۔ کپتان آخری گیند تک کیسے کھیلتا ہے۔ 9 اپریل رات 12 بجے تک آخری ڈیڈ لائن تھی۔ قومی اسمبلی کا انتہائی اہم اجلاس جان بوجھ کے آخری وقت تک کھینچا گیا۔ آخری بال، آخری چال، آخری گھنٹہ اور آخری پتہ، سب پریشان تھے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اعصاب کی جنگ تھی۔ سارا دن گزر گیا، بعد آخری لمحوں تک پہنچ گئی۔ ٹھیکیداروں کے اعصاب جواب دینے لگے۔ انہیں ساری محنت ضائع ہوتی نظر آئی۔ جو اب تک پس پردہ چھپے بیٹھے تھے، انہیں مجبوراً سامنے آنا پڑا، ایکسپوز ہونا پڑا۔ آخری گھنٹے میں سب ایکٹیو ہو گئے۔ چھٹی کے دن آدھی رات کو عدالتیں کھل گئیں۔ منصفان ریاست جوگ در جوگ پہنچنے لگے۔ ساری اپوزیشن آدھی رات تک قومی اسمبلی میں بیٹھی رہی۔ قیدیوں والی گاڑیاں پہنچی، لا انفورسمنٹ حرکت میں آئیں اور سب کنٹرول کیا جانے لگا۔ یہ وہی وقت تھا جس کے لیے کپتان نے اتنی لمبی اعصابی جنگ لڑی، اتنی زیادہ محنت کی تھی۔ کپتان نے میڈیا کو بلایا، سوشل میڈیا یہ سب لائیو جا رہا تھا، اندر کی خبریں باہر آ رہی تھیں۔ کپتان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہوا ہو؟ مطلب کوئی رہ تو نہیں گیا جو واضح طور پر قوم کے سامنے ایکسپوز نہ ہوا ہو؟ صحافیوں نے کہا جی نہیں۔ وہ اٹھا، ڈائری اٹھائی اور وکٹری نشان بناتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بظاہر ہار کے جا رہا تھا، مگر حقیقت میں یہی اس کی جیت تھی۔ وہ سب پردہ نشینوں کے منہ سے نقاب نوچ کے جا رہا تھا، وہ سب کو بے نقاب کر کے جا رہا تھا، وہ سب بکاؤ اور مفت خوروں کو بیچ بازار ننگا کر کے جا رہا تھا، وہ قوم کو اصل مجرم، اصل غدار میر جعفر دکھا کے جا رہا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہوا۔ 75 سالوں سے پردے کے پیچھے بیٹھے اصل ہرکار قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکے تھے۔ یہی اس کی جیت تھی، یہی اس کا ماسٹر اسٹروک تھا۔ اس لیے تو کسی نے بولا تھا، کم چنگے کر گیا خان، غدار سارے ننگے کر گیا۔